حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت ہوگا، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے بے شک امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم، سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں یعنی گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان لوگوں کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا تو وہ یوں کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالج ضرور پھیلے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھنے لگیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ممکن ہے انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے۔ اس وقت ایسی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجود مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، اور ان سے لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی قریب بھی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے، اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمی سے بات نہ کرنے لگیں، اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ بیان آپ کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کا تصور موجود بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں، بلکہ زیر استعمال ہیں، کہ جب یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا چپ میں موجود مواد کسی کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تجربات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے یہ بھی ہو چکا ہو۔